تو اب مختصر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، ابو لولو فیروز، غیر مسلم تھا، غلام بھی تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ اپنے آقا کی، جو اس کا مالک تھا، اس کی شکایت کی کہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تحقیق کی تو اس غلام سے فرمایا کہ یہ کوئی ظلم نہیں ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ لیکن اس غلام کو یہ بات اچھی نہ لگی، اس کو پسند نہ آئی کہ میرے حق میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیوں نہیں کیا۔ تو بہرحال وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ چکیاں بڑی اچھی بناتے ہو، تو میرے لیے بھی ایک اچھی سی چکی بنا دو۔ تو کہنے لگا کہ میں آپ کو ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ مشرق اور مغرب میں اس کی شہرت ہوگی۔ ایک قسم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دھمکی دی، اور خود بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس شخص نے مجھے دھمکی دی ہے، لیکن اس بدبخت کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سامنے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے۔ فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں امامت کروا رہے تھے۔ جب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی تو وہ بدبخت صف میں چھپ کر کھڑا تھا، چادر لپیٹ کر، اور چادر کے اندر اس نے تلوار رکھی ہوئی تھی۔ تو جو ہی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی تو اس نے نماز تو وہ پڑھ نہیں رہا تھا، غیر مسلم تھا، نماز اس نے توڑی اور اپنے چادر سے خنجر اور تلوار جو کچھ بھی تھا اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں گر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ہمت عطا فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو میری جگہ پر نماز پڑھا دے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور باقی نماز انہوں نے پڑھائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی نماز پڑھی، اور نماز کے بعد جب فارغ ہوئے تو پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ وہ ابو لولو فیروز جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے، مجوسی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے میرا قاتل کوئی کلمہ گو مسلمان نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن زخمی رہے۔ 26 ذو الحجہ کو ان پر حملہ ہوا اور 1 محرم الحرام کو ان کو دفن کیا گیا۔ آج کل اس تاریخ پر بھی جھگڑا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اس کی بھی وضاحت کر لوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہادت 1 محرم الحرام کو ہوئی نہیں ہے، حالانکہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے نزدیک یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو نہیں بھی پتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس تاریخ کو شہید ہوئے تو میرے خیال میں نہ قبر میں اس سے پوچھا جائے گا، نہ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ اصل مقصد تو ہے اتباع۔ تو یہ تو معلومات کی چیزیں، اگر کسی کو معلومات ہے اسلامی تاریخ کی تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی ہے تو اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ لیکن آج کل فرقہ وارانہ طور پر جو لوگ فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو بنیاد بنا کر لوگوں میں جھگڑا پیدا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں 1 محرم الحرام کو نہیں ہوئی تھی، ذو الحجہ کے مہینے میں ہوئی تھی، اور بڑی عجیب منطق پیش کرتے ہیں کہ یہ لوگ 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس وجہ سے قرار دیتے ہیں تاکہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو ان کے فضائل کم ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ اب ایک ہی مہینے میں اگر کئی شہادتیں ہوتی ہیں تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہوئی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہوئی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں غزوہ بدر بھی ہوا ہے، اس میں بھی کئی صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ تو کیا ہم کہیں گے کہ ایک ہی مہینے میں سب شہید ہوئے ہیں تو ایک کی وجہ سے دوسرے کا مقام کم ہو گیا؟